ایش شیء تنکح حتی تنکح زوجا غیر، اس کا ترجمہ فرما دیں ولی یا نہ پڑھیں۔ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں۔ مذہب حنفی میں یہ ہے کہ عورت بغیر مرد کے بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے، اور وہ آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا، 3 طلاق دے دیا اس نے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، 3 طلاق دے دینے کے بعد اب اس کے لیے 1 طلاق کے بعد ابھی عدت نہیں گزری، آپ اس کو جس طرح طلاق دیے ہیں زبان سے کہہ کر کے کہتے ہیں میں تم کو واپس لے رہا ہوں، نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ دوسرے طلاق میں بھی دوسرے مہینے میں اس طرح طلاق شرعی اگر طلاق ہے تو طلاق دے کر کے پھر وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن تیسرے طلاق کے بعد پھر اب گھر میں رہنا اس کا جائز نہیں۔ لیکن پہلے طلاق میں دوسرے طلاق میں گھر ہی میں رہے، تمہارے سینے پہ دال ڈلے گی وہ، تاکہ وہ آہستہ آہستہ قریب ہو جائیں، اللہ کا مقصد یہی ہے۔ لیکن تیسرے طلاق کے بعد اب اکٹھا ہونا جائز نہیں ہے۔ اب جائے کہیں، جس طرح یہاں لڑائی جھگڑا، وہاں بھی شادی کر لی اور پھر یہاں سے اختلاف ہوا، اور پھر اب جب اس نے چھوڑ دیا تو یہ پہلے پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک دوسرا نکاح کر نہ لے۔ یہ لفظی ترجمہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں اس کو بتاؤں گا تفصیل سے۔ اب دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، یہ لفظی ترجمہ یعنی عورت کر لے۔ اب آپ سوچئے اس کو، پیارے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں حنفی مذہب میں کہ نہیں، وہ جائے اپنے طور پر کر سکتی ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے رسول کی حدیث ہے ایما امرأۃ، جس کسی عورت نے نکحت نفسها، خود سے شادی کر لی، خود سے نکاح کر، نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، نکاح ہوا تو اس کا نکاح باطل 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 3 مرتبہ کہا۔ باطل آپ سمجھتے ہیں یعنی لاگو نہیں ہوگا، باطل ہے وہ نکاح، صحیح نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کو چھڑانا ہوگا، یا ولی راضی ہو کر کے اسی سے کر دیں یا کسی دوسرے سے کریں۔ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں بھائی لوگ، یہاں میں بار بار کہتا ہوں الحمدللہ بچپن سے پڑھا ہے، حنفی فقہ بھی کافی پڑھی ہے، اور یہ بھی تو ہمارے استاد پڑھا رہے تھے۔ اصول الشاسی ایک کتاب ہے، 5ویں صدی کے عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنا قاعدہ بگاڑا، یہاں بگاڑنے کا لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز خاص ہوتی ہے، بحث خاص اور عام، اور ایک عام ہوتی ہے۔ آیت میں حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ لفظ خاص ہے عورت کے ساتھ، عورت نکاح کر سکتی ہے، تو اب حدیث رسول پر عمل نہیں ہوگا، بغیر کسی روح آیت کے کہا فلا یعمل بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے قول پر عمل نہیں ہوگا جس میں کہا ہے کہ بغیر ولی کے اگر کسی عورت نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ اب آپ سوچئے، تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے، مولانا جلال الدین صاحب پڑھاتے تھے اس وقت، کہتے تھے کہ یہ حدیث کی قینچی ہے، یہ قاعدہ حدیث کی قینچی ہے۔ بہت سی جگہوں پر آیت کو کہتے ہیں یہ تو متواتر ہے اور حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے اس کی بنا پر، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے نا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ثابت کرنے کے لیے، تو ضعیف روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ تنقید ہے بجا پورے فقہ حنفی یا فقہ مالکی یا فقہ شافعی یا فقہ حنبلی پر بھی، لیکن ان کے یہاں بڑی علماء ہمیشہ رہے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں۔ 6ویں 5ویں صدی کے علماء کو دیکھیے، اپنے امام کے قول کی مخالفت کرتے، کہتے ہیں حدیث کے خلاف ہے، لیکن حنفی مذہب میں کسی کو جرات نہیں ہوتی اس طرح کی بات کریں۔ تو آپ سمجھ گئے، پیارے رسول پر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا آپ کے اوپر، آپ کی طرف، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر کر دیں، بیان کر دیں۔ یہ بیان ہے۔ حتی تنکح زوجن کا معنی یہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بارے میں جو چاہے کوئی، کسی کا دل مطمئن ہو کہ پیارے رسول کی حدیث چھوڑی جائے یا نہ چھوڑی جائے، پرواہ نہیں، ہمیں اپنے مذہب پر رہنا تو الگ بات ہے، وہ اپنے خیر شر کا مالک ہے۔ شاید اسی وجہ بھائی نے بڑی تاکید سے کہا کہ تنکحہ کا ترجمہ کر دیجیے۔ تقلید کب شروع ہوئی؟